یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوال کی روشنی میں تفسیر بیان کریں گے۔ آیت 33 میں اللہ کی قدرت اور تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کی کیا دلیل دی گئی اور اس دلیل سے ایمان والوں کو کیا سبق ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہ تھکا ان کے بنانے میں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پیش کی گئی اور اس دلیل سے ایمان والوں کو کیا سبق ملتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب اتنی بڑی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے پیدا کرنے میں وہ کسی کا مدد کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ کسی کے مشورے کا، تو پھر اللہ کو یہ بھی قدرت ہے کہ آخرت میں وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ قرآن مجید نے آخرت کے حوالے سے دوبارہ زندگی کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اور یہاں آسمان اور زمین کی پیدائش کو دلیل بنا کر یہ فرمایا کہ جب اتنی بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں تو ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ کفار کو زیادہ شک اور شبہ اور اعتراض آخرت میں دوبارہ زندگی ملنے پر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کے مختلف اسلوب کو اختیار کر کے اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس جیسی اور چیزیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر لینا اور اس کو انجام دے لینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 34-35 میں قیامت کے دن کفار کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان آیت میں کفار کے لیے کیا نصیحت کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس دن سامنے لائیں گے کافروں کے سامنے آگ کے عذاب کو، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ تو کہا جائے گا چکھو عذاب، بدلہ اس کا جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ سو آپ
صبر کیجئے جیسے صبر کرتے رہے ہمت والے رسول، اور جلدی نہ کیجئے ان کے معاملے میں، یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ ہے، جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی، یہ پہنچا دینا ہے، اب وہی غارت ہوں گے جو لوگ نافرمان ہیں۔ آیت 34-35 میں قیامت کے دن کفار کے انجام کا ذکر فرمایا گیا۔ ان آیات میں کفار کے لیے کیا نصیحت کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات پر صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جس روز اللہ کا یہ عذاب یعنی قیامت کے دن واقع ہو جائے گا اور کافروں کو دوزخ کے سامنے لایا جائے گا تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ عذاب حق نہیں کہ جس کا تمہیں دنیا کے اندر بتایا جاتا تھا؟ تو وہ اس وقت اس کا انکار نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے کہ ضرور ہمیں دھوکہ ہوا اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ آپ کا ارشاد اس عذاب کے حوالے سے بالکل درست تھا۔ تو جواب میں فرمایا جائے گا اپنے کفر کے بدلے میں، برے اعمال کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھ لو۔ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جب ان سے انتقام کفر کا لیے جانا معلوم ہو گیا، یعنی یا تو دنیا کا عذاب یا پھر آخرت کا دائمی عذاب، تو آپ ویسے ہی صبر کر لیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی انتقام یعنی ان پر جو عذاب بھیجنا تھا اس کی جلدی نہیں کی تھی، تو آپ بھی جلدی نہ کیجیے۔ آپ اس حوالے سے ان پر عذاب کی جلدی کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کی دلجوئی ہو جائے اور ان پر یہ عذاب واقع ہو کر مسلمانوں کو تسلی ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو عجیب تر بات ہے کہ عذاب کے مستحق بھی یہی لوگ ہیں اور پھر عذاب کی جلدی بھی یہی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بیوقوفی اور جہالت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کی دلجوئی چاہتے ہیں لیکن آپ جلد بازی نہ کیجیے، ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجیے اور صبر سے کام لیجیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔